طریقہ ہے. ایک دن آقا کریم علیہ السلام ایک چٹان کے اوپر بیٹھے تھے اور حضور علیہ السلام قدید کھا رہے تھے. یہ خشک گوشت جو کر کے اس کو بعد میں جب پکایا جاتا ہے تو اس کو قدید کہتے ہیں, یا سرید تھی, حضور کھا رہے تھے. تو ایک خاتون وہ گزری اور اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بڑی زبان دراز تھی اور وہ مردوں کو بھی ایسی ایسی باتیں کرتی کہ لوگ جو ہے وہ اس کی شر سے بچا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ تو ایسے کھا رہے ہیں جس طرح کے عبد کھاتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں عبد نہیں ہوں تو کون عبد ہے؟ فرمایا میں سب سے بڑا عبد ہوں. تو جب یہ بات سنی تو اس کے قدم رک گئے اور اس نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور آپ پھر اکیلے ہی کھا رہے ہیں, مجھے بھی کھلائیں. تو حضور نے ایک لقمہ اٹھایا, فرمایا لو تم بھی کھا لو. تو اس نے کہا یہ نہیں, بلکہ جو آپ کے منہ میں ہے میں وہ کھانا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ کا نوالا نکال کر کے اس کے منہ میں ڈال دیا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی اس کی زبان پر کبھی فحش بات آئی نہیں تھی. حضور کے جھوٹے کی وہ برکت تھی اور اس کا وہ فیضان تھا کہ اس کے اندر ایسی روشنی ہو گئی. پہلے وہ سخت لعان تھی, گالیاں دینے والی تھی اور فحش گفتگو کرنے والی تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جھوٹے کی برکت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کی زبان کو حسن بھی دے دیا اور جمال بھی عطا فرما دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت تھی کہ آقا کریم زمین پہ بیٹھ کے کھاتے, جھک کے کھاتے, فرماتے میں ایسے کھاتا ہوں جس طرح عبد کھاتے ہیں. وَيَلْبَسُ الْغَلِيظَ, اور آقا کریم علیہ السلام موٹے کپڑے پہنتے تھے. باریک ترین کپڑے پہننے سے حضور نے گریز کیا ہے اور یہ علامت تکبر ہے کہ باریک ترین لباس پہنا جائے. تو حضور موٹا لباس پہنتے تھے. وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے. ویسے اگر حضور سے نسبت نہ ہو تو گدھا کہیں گے, اب نسبت میرے رسول سے ہو گئی ہے تو اس کا نام ہی بدل گیا. بلکہ حضور علیہ السلام جس دراز گوشت کے اوپر سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا, اور اہل محبت اس کو محبت سے حضرت یافور کہتے ہیں. اور وہ صرف دراز گوش ہی نہیں تھا, حضور کا پیغام رساں بھی تھا. کسی صحابی کو حضور نے بلانا ہوتا تو اس کو کہتے کہ فلاں کو بلا کے لا. وہ جاتا اور جا کے اس کے دروازے کے ساتھ سر مارتا. دستک کی آواز سن کے صحابی باہر نکلتا تو دیکھتا کیا کہ حضرت یافور کھڑے ہیں. وہ سمجھ جاتا مجھے حضور بلا رہے ہیں. جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو وہ پاگلوں کی طرح مدینے کی گلیوں میں بھاگتا تھا, حتیٰ کہ قبیلہ بنو سلیم کے کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنا خاتمہ کر لیتا ہے. جب حضور اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا ہے. تو وہ دراز گوش آقا کریم اس کے اوپر سواری کر لیتے تھے. بلکہ خیبر کے دن یہ یہودیوں کے ساتھ مقابلے کا دن تھا, لیکن اس اہم دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس دراز گوشت کے اوپر سوار تھے اس کی جو نکیل تھی وہ کھجور کی رسی کی تھی اور کھجور کی چٹائی اس کے اوپر ڈالی ہوئی تھی. تو آقا کریم علیہ السلام اس بات میں کوئی باک اور کوئی شرمندگی محسوس نہیں کیا کرتے تھے. میں ایک دن ایک راستے میں کھڑا تھا کہ کوئی شخص مجھے دیکھ کر کے رکا, اپنی گاڑی پہ بٹھا لیا اور اس نے 5-6 مرتبہ مجھے کہا جی وہ بس آج میں بڑی گاڑی نہیں لا سکا, بس جلدی میں یہ چھوٹی گاڑی لے کر کے آیا ہوں. اسے بار بار شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ میری گاڑی چھوٹی ہے, لیکن ذرا دیکھیے جب انسان کے اندر فطرتاً چھوٹا پن نہ ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی. حضور علیہ السلام دراز گوشت کے اوپر سوار بھی ہوتے تھے اور کسی کو اپنا ردیف بھی بنا لیتے, اور لازمی نہیں کہ کسی کو ردیف بنانے کے لیے حضور کسی عالی نسب شخص کا انتخاب کرتے, بلکہ غلاموں کو, لاچاروں کو اور انتہائی مسکین لوگوں کو حضور علیہ السلام اپنا ردیف بنایا کرتے تھے. بلکہ فتح مکہ کے دن یہ اسلام کی عظمت کا اعلان کرنے کا دن ہے. اس دن حضور علیہ السلام کا ردیف کون تھا جو اتنا زیادہ عمر نہیں رکھتا تھا اور حضور کے پیچھے بیٹھے خوشی سے جھومنا چاہتا تھا, اور آقا کریم علیہ السلام کا سر انور یوں جھکا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امامے کا کور جو ہے وہ اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی لکڑی کے ساتھ لگ رہا تھا, اور اس انداز سے حضور مکے میں داخل ہو رہے تھے. اور حضور کا اس دن ردیف, حضور کے ساتھ اس اہم دن سوار کون تھا تو تاریخ کے اندر جواب ملے گا, وہ اسامہ بن زید تھا. حضور کا منہ بولا بیٹا حضرت زید بن حارثہ کا فرزند, جو حضرت ام ایمن کا بیٹا بھی ہے اور حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا بھی ہے. رنگ سانولا ہے, ناک چپٹی ہے, حبشی نیاد ہے,
لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اس غلام زادے کو اپنی پشت پہ بٹھائے ہوئے ہیں، بلکہ تاریخ کے یہ اوراق بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ایک زانو پہ کھیلتے تھے تو دوسرے زانو پہ حضرت اسامہ بن زید کھیلتے تھے، بلکہ حضور علیہ السلام ایک کندھے پہ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں تو دوسرے کندھے پہ حضرت اسامہ کو اٹھاتے ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک دن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک بہ رہی تھی، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام آگے بڑھے کہ میں اسامہ کی ناک صاف کر دوں، غلام زادے کی ناک صاف کر دوں، تو میں نے عرض کی حضور آپ رہنے دیں، میں صاف کر دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ، اسامہ سے میں بھی پیار کرتا ہوں، اسامہ سے تو بھی پیار کیا کر۔ غلام زادوں کے ساتھ محبتوں کا یہ عالم اور اس انداز کے ساتھ پیار کا یہ روپ، یہ حضور علیہ السلام نے ہی سکھایا ہے اور یہ حضور کی زندگی کا ہی روپ ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں، وَيَرْكَبُ الْحِمَارُ وَيَرْدِفُ خَلْفَهُ وَيَلَاقُ يَدَهُ، اپنے پیچھے حضور کسی شخص کو بھی سوار کیا کرتے تھے اور پھر حضور کھانے کے بعد اپنی انگلیاں بھی چاٹ لیا کرتے تھے اور اس میں کچھ شرم محسوس نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضور کی سیرت کے پہلو ہیں جو بڑے نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ بیان کرتے ہوئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس، کہتے ہیں حضور کائنات میں صورت اور سیرت کے اعتبار سے سب سے حسین تھے۔ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ سخی تھے اور حضور علیہ السلام سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حسن کو نبی رحمت کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کو 10 سال حضور کی خدمت کی سعادت نصیب ہوئی۔ 8 سال کی عمر تھی کہ جب حضور مدینے میں تشریف لائے تو حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں حضور کی خدمت میں نے پیش کر گئے، حضور یہ بیٹا ہے، گھر کا کام کاج کیا کرے گا، ضرورت پڑے تو اس کو کہیں بھیج لیا کرنا، یہ آپ کی نوکری کیا کرے گا۔ 10 سال حضور مدینے میں گزارے تو حضرت انس نے 10 سال حضور کی نوکری کی۔ کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے پورے 10 سال حضور کی نوکری کی ہے۔ حضور علیہ السلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کبھی جھڑکا، اور کبھی یہ بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اور وہ کام درست نہ ہو، حضور کے مزاج کے خلاف ہو، تو آقا کریم نے کہا ہو کہ یہ کام کیوں کیا، اور کبھی حضور نے کسی کام کے کرنے کا کہا ہو اور میں نے نہ کیا ہو تو حضور نے کہا ہو کہ یہ کام تم نے جو ہے وہ کیوں نہیں کیا۔ حضور کبھی انس کہتے تھے، کبھی انیس کہتے تھے۔ حمزہ نامی ایک بوٹی تھی، حضرت انس کبھی پہاڑوں سے توڑ کے لاتے اور بچوں کو کھلا دیتے، تو حضور کبھی ابو حمزہ بھی کہہ دیتے، کبھی یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے، یوں کہہ کے بھی پکارتے۔ خادموں سے خدمت ہی لی جاتی ہے، ان کے ناز کوئی نہیں دیکھتا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی سنیے۔ فرماتے میں بالکل بچہ تھا، ایک دن حضور نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہا اور فرمایا انس فلاں جگہ جاؤ، تو میں دل میں پکا ارادہ کیا کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن میں نے لاٹ سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، لیکن دل میں عزم یہ تھا کہ میں ضرور جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، راستے کے اندر بچے کھیل رہے تھے اور میں ان کی کھیل دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کام کی طرف مجھے بھیجا تھا، باوجود عزم رکھنے کے میں ادھر نہ جا سکا اور بچوں کے کھیلنے کی اس کیفیت کے اندر میں بھی لگ گیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو کسی نے آ کر مجھے پیچھے سے گدی سے پکڑ لیا، میں نے پلٹ کے دیکھا، فائزہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، میں تجھے جس کام کے لیے بھیجا ہے تم گئے نہیں ہو، تو میں نے عرض کی حضور میں بس جانے ہی لگا ہوں۔ تو اس طرح سے غلام ہو کر بھی حضور کے ساتھ یوں لاڈ اور ادائیں کر لیا کرتے تھے۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ مزاح کر لیا کرتے تھے، نام ظاہر تھا، ایک بستی کے رہنے والے تھے، وہاں سے آتے اور حضور کی خدمت کے اندر ہدیے پیش کرتے، آقا کریم شہر کی چیزیں انہیں عنایت کرتے۔ ایک دن وہ بازار میں گھاس بیچ رہے تھے،
हुजूर पीछे से गए चुपके से और जाके हुजूर ने उनकी कोली भर ली। कोली भरने का मतलब यह है कि चुपके से जाकर उसको एहसास दिए बगैर उसकी आंखों पे हाथ रख लिया जाए और ये उसे इशारतन किनायतन पूछा जाए कि बताओ मैं कौन हूं। ये किसी की मोहब्बत को परखने के लिए किया जाता है कि हर वक्त कहते हो कि मैं तुम्हारे ख्याल में रहता हूं, अब बताओ मैं कौन हूं। तो हजरत जाहिर घास बेच रहे थे, हुजूर पीछे से गए और चुपके से जाके उनकी आंखों पे हाथ रख लिया। अब हुजूर के हाथ आंखों पे आए हों और पता ना चले किसके हाथ आए हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन हजरत जाहिर नहीं बोलते। मैं कहता हूं उन्होंने कभी भी नहीं बोलना था। मियां साहब ने क्या खूब कहा कि सुफने दे विच माही मिलिया ते गल विच पा लियां बावां ते डर दी मारी अख ना खोला मता फेर विछड़ ना जा। बल्कि जब उन्हें यकीन हो गया कि मेरे हुजूर हैं तो उन्होंने अपनी पुश्त पीछे करके हुजूर के सीने से जोड़ के रगड़ना शुरू कर दी। फिर हुजूर ने खुद फरमाया कि इस गुलाम को कौन खरीदेगा। उसने अर्ज की हुजूर मुझे किसने खरीदना, मैं तो बहुत सस्ता हूं। फरमाया तू अल्लाह के नजदीक बहुत महंगा है। इस तरह एक और सहाबी के बारे में आता है कि वो हुजूर से मजाक कर लिया करता था। आका करीम अलैहिस्सलाम के लिए मुख्तलिफ तहाइफ ला के पेश करता। वो घी या कोई तेल या बाजार से मंडी से कोई नया फल आता तो खरीद के हुजूर की खिदमत में पेश कर देता। आका करीम उस तोहफे को कबूल फरमा लेते, खुद भी खाते, सहाबा को खिलाते, उसको दुआ देते। 2-4 दिन के बाद जिससे सौदा लिया होता, उधार लिया होता, वो पैसे मांगता, बाजू से पकड़ के हुजूर की खिदमत में ले आता। हुजूर ये परसों तरसों आपने वो चीज नहीं खाई थी, वो फल नहीं इस्तेमाल फरमाया था, ये उसकी कीमत मांग रहा है। हुजूर फरमाते तूने मुझे तोहफा नहीं दिया। अर्ज करता गरीब आदमी हूं, तोहफा कैसे दे सकता हूं। मैंने सोचा सबसे पहले हुजूर ही खाएंगे। तो हुजूर कीमत भी अदा कर देते और खुश भी होते और दुआएं भी देते। तो ये हुजूर का अंदाजे करम है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर हमसे खेल कूद कर लिया करते थे। मैंने एक दिन कहा या रसूल अल्लाह इन्नका तुदाइबुना, आप हमसे खेल कूद कर लेते हैं। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं खेल कूद के अंदर भी सवाए हक के अलावा कुछ नहीं कहता। मैं तुमसे मजा भी कर रहा होता हूं, मेरी जुबान पर हक और सदाकत ही जारी रहती है। ये हुजूर का अंदाजे करम था। उलमा ने इस बात को लिखा है, अगर हुजूर की तबा के अंदर ये शगुफ्तगी ना होती, हुजूर की तबीयत के अंदर, मिजाज के अंदर ये शगुफ्तगी ना होती, हुजूर तबस्सुम करने वाले ना होते, कोई बंदा हुजूर अलैहिस्सलाम को देखने की ताब ही ना रखता और हुजूर से अख्ज़े फैज़ ही ना हो सकता। आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने कोई ठहर ही ना सकता जो था नबवी जलाल, उसकी कोई ताब न ला सकता। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम जब तन्हा होते तो हुजूर के ऊपर रिक्कत तारी होती, और जब सहाबा के सामने होते तो हजरत आयशा फरमाती हैं मैंने हुजूर से ज्यादा मुस्कुराने वाला शख्स जमाने में देखा ही नहीं। कसरत के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुराया करते थे।